الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وهادينا ومرشدنا وقائدنا وإمامنا وإمام أنبيائنا محمدا عبده ورسوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على آل سيدنا محمد وبارک وسلم۔ قابل احترام بزرگوں اور دوستوں، اللہ رب العزت نے اس دنیا کو بہت تھوڑے دنوں کے لیے بنایا ہے۔ آخرت کو اللہ رب العزت نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بنایا ہے اور دنیا کو بہت تھوڑے سے وقت کے لیے بنایا ہے۔ اس لیے یہاں کی تکلیف بھی تھوڑے دن کی، یہاں کی سہولتیں بھی تھوڑے دن کی، یہاں کی پریشانیاں بھی تھوڑے دن کی، یہاں کی آسانیاں بھی تھوڑے دن کی، یہاں کی جوانی بھی تھوڑے دن کی، یہاں کی بڑھاپا بھی تھوڑے دن کا، اور یہاں کی مالداری بھی تھوڑے دن کی، اور یہاں کی غربت بھی تھوڑے دن کی۔ چند دنوں کے لیے اللہ رب العزت نے اس دنیا کے میلے کو سجایا ہے۔ اس لیے عارفین کا کہنا ہے کہ دنیا کے 50,000 سال آخرت کا ایک دن ہوا، یعنی کوئی آدمی 50,000 سال تک اس دنیا میں رہے تو سمجھو کہ آخرت کے اعتبار سے ایک دن گزرا۔ اب حساب لگانے والوں نے حساب لگایا تو 50، 60، 65، 70 سال کی ہماری عمریں ہے ایوریج۔ بہت ریئر کیس کوئی سنچری پار کر لے، ورنہ 70 میں بستر گول ہو جاتا ہے۔ تو ایوریج حساب لگانے والوں نے حساب لگایا تو یہ دنیا کی 70-80 سال کی زندگی آخرت کے مقابلے میں 2 یا 2.5 منٹ کی بیٹھتی ہے۔ اب یہ 2 یا 2.5 منٹ کی زندگی جو ہے وہ بنانے کے لیے انسان دنیا میں محنت کر رہا ہے۔ ہر ایک اس دنیا کے پیچھے اس دنیا کی زندگی کے بنانے کی محنت کر رہا ہے جو 2 یا 2.5 منٹ کی ہے۔ اب یہ 2 یا 2.5 منٹ کی زندگی میں رہنے کے لیے اے سی بنگلہ ملا تو کیا، جھوپڑ پٹی ملی تو کیا، مرغ مسلم کھانے کو ملا تو کیا، چٹنی روٹی ملی تو کیا، 2-2.5 منٹ کی زندگی ہے، یہ تو ختم ہو جائے گی۔ اس لیے عارفین کا کہنا ہے کہ جو ہے وہ انسان اس زندگی کو بنانے کی محنت میں لگا ہوا ہے،
حالانکہ اس سے پہلے کا زمانہ بہت لمبا گزرا، عالم ارواح سے لے کر ماں کی گود تک کا زمانہ، یہ ایک بہت لمبا زمانہ ہم سب پر گزرا ہے، اور مرنے کے بعد ایک ابد الآباد زمانہ ہے۔ ان دونوں زمانوں کے درمیان اللہ نے ایک زندگی دی ہے جس کو پیدائش سے لے کر موت تک کا زمانہ کہتے ہیں۔ ہم سب کی روحوں کو اللہ رب العزت نے عالم ارواح میں جمع کیا اور عہد میثاق لیا، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، تمہارا پالنہار نہیں ہوں، تمہاری ضرورتوں کو پورا کرنے والا نہیں ہوں، تمہیں کھلانے پلانے والا نہیں ہوں۔ ہم تمام روحوں نے یک زبان ہو کر کہا۔ اس وقت ہم سب کی روحیں موجود تھی، سواریاں نہیں تھی۔ یہ جسم جو ہے مٹی کا یہ سواری ہے اور روح اس پر سوار ہوتی ہے، اس لیے یہ مٹی سے بنا ہے، تو مرنے کے بعد مٹی میں دفن کر دیا جاتا ہے اور روح اوپر سے آتی ہے تو اوپر چلی جاتی ہے۔ تو ہم سب کی روحیں موجود تھی اور ہم سب براہ راست اللہ کو دیکھ رہے تھے، اور اللہ رب العزت نے اعلان فرمایا، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، تمہارا پالنہار نہیں ہوں، تمہاری ضرورتوں کے پورا کرنے والا نہیں ہوں؟ ہم تمام روحوں نے یک زبان ہو کر کہا، قالوا بلا، بے شک آپ ہمارے رب ہو، آپ ہی پالنہار ہو، آپ ہی ضرورتوں کے پورا کرنے والے ہیں۔ اس لیے اللہ رب العزت نے جو ہے وہ یہ بات جب کہی، شاعر کہتا ہے، الستو گر نہ تو کہتا، نہ میں قالوا بلا کہتا، نہ کرتا تو مجھے پیدا، نہ میں تجھ کو خدا کہتا۔ اب کتنا بھاری بھرکم امتحان ہے۔ اللہ رب العزت کی عالی ذات 70,000 نورانی پردوں میں بند ہو گئی، اور ہماری روح کو مٹی کے کھول میں چھپایا اور دنیا میں بھیج دیا۔ دیکھنا چاہتے ہیں کون ہمارا ہے، کون پرایا ہے، کون اسباب کا پجاری ہے، کون مسبب الاسباب کا پجاری ہے، کون جو ہے مخلوق کا پجاری ہے، کون خالق کا پجاری ہے، کون 360 کی پرستش کرتا ہے، اور کون ایک وحدہ لا شریک کی عبادت کر کے دنیا سے آتا ہے۔ اس لیے جو ہے اللہ رب العزت نے یہ دنیا کے میلے اور جمیلے کو لگایا اور ہم سب کو دنیا میں بھیج دیا، اور فیشن کا چکر چلا دیا اور یانیت کا چکر چلا دیا، حوریں یہ جنت میں اور پریوں کا جال بچھا دیا۔ ہم سب کا امتحان ہو رہا ہے، ہم سب ایگزامینیشن ہال سے گزر رہے ہیں، ہم سب پریکشا گھر سے گزر رہے ہیں۔ بھائی کچھ کام ہو تو آپ باہر چلے جاؤ، اے دونوں ساتھی، اے بھائی آپ باہر جا کے کام نمٹاؤ۔ ہمارے یہاں بالکل بھی ذرا بھی ہم کو آتا کچھ نہیں، ہلنا پھلنا سب بند کر دو، بیٹھنا ہو بیٹھو، جانا ہے جاؤ، بیٹھو تو سلیقے سے بیٹھو۔ ہمیں بہت جو ہے وہ اس کا خطرناک حال ہوتا ہے، اس لیے آپ اطمینان سے بیٹھو، جانا ہے اٹھ کے فوراً چلے جاؤ، گڑبڑ مت کرو۔ خیر شاعر کہتا ہے، الستو گر نہ تو کہتا، نہ میں قالوا بلا کہتا، نہ کرتا تو مجھے پیدا، نہ میں تجھ کو خدا کہتا۔ اب کتنا بھاری بھرکم امتحان ہے۔ اللہ رب العزت کی عالی ذات 70,000 نورانی پردوں میں بند ہو گئی۔ کیسی ذات ہے وہ؟ مسلمان کے بچے کو پوچھو اللہ کتنے بڑے ہیں، وہ کہے گا زمین آسمان انہوں نے بنایا تو کتنے بڑے ہیں، اس سے بڑے ہوں گے، کتنے بڑے ہیں، ان کی بڑائی کا کوئی تصور نہیں کر سکتا۔ میرے دادا پیر منشی جی اللہ دیتا رحمت اللہ علیہ قصہ سناتے تھے کہ حیدرآباد کے نواب عثمان علی خان صاحب رات میں بھیس بدل لیتے، نکلتے، پبلک کی سال میں ہے، رعیت کی سال میں، یہ نہیں کہ آج کل کے لیڈروں کی طرح ڈینر کھاتے رہو اور ہوٹل میں مزے کرتے رہو، نہیں، دیکھتے ہیں میری رعیت میں کیا حال ہے۔ ایک دن اپنے ڈور کیپر کا، اپنے گیٹ کیپر کا لباس پہن لیا اور نکلے، تو وہاں جو ہے وہ جھٹکے والے کو، ٹانگے والے کو جھٹکے والے بولتے ہیں، جھٹکے والے چلو گے؟ چلیں گے۔
تو چلنے لگا جھٹکا. وہ کہنے لگا اتنی ساری رات گزر گئی, اب تیرے مالک نے تجھے ڈیوٹی سے چھوڑا ہے, اب تو ہے گھر جائے گا, بیگم تیری سو گئی, بچے تیرے سو گئے, صبح جلدی چلا آئے گا, رات میں لیٹ جاتا ہے, تیلن سے آنکھ ملاتا ہے, بھنگن سے آنکھ ملاتا ہے. اور بولتا چلا گیا. تھوڑی دیر کے بعد عثمان علی خان صاحب نے کہا, او جھٹکے والے, بیڑی بھی پیو گے؟ کہا پیئیں گے. بیڑی دی نکال کر اور دیا سلائی جلائی تو اس نے دیکھا, اوہو یہ تو عثمان علی خان صاحب ہے. قریب تھا کہ اس کا اٹیک آ جاتا. کتنے بڑے ہیں, کتنے بڑے ہیں, میں اور آپ ان کی بڑائی کا تصور نہیں کر سکتے. صاف دکھتے بھی نہیں, سامنے آتے بھی نہیں, میں جان گیا تیری پہچان یہی ہے. کتنے بڑے ہیں. اس لیے اللہ کے رب ہونے کا یقین ہمارے دلوں کے اندر آ جائے. اللہ رب ہے اور اللہ ہی رب ہے اور اللہ ہی کرتے دھرتے ہیں, اس کا یقین ہمارے دلوں کی گہرائیوں میں اتر جائے. اسباب دنیا میں بے بس ہے, لاچار ہے, محتاج ہے. میرے والد میرے شیخ مثال دیتے تھے, بھائی سبب چائے بنانا, تو چائے بنانے کے لیے سبب ہے شکر, چائے پتی, دودھ, یہ سبب ہے. اب شکر پہ کنٹرول چل رہا ہے, شکر ملتی نہیں, تو کیا کرو, گڑ خرید لو. بھائی گڑ بھی نہیں ملتا تو بچے جو کھٹی مٹی چاکلیٹ کھاتے ہیں اسی کو کوٹ کے ڈال دو. سبب اس کو کہتے ہیں جس کا دوسرا بدل ہو, اور رب اس کو کہتے ہیں جس کا دوسرا بدل نہ ہو. صفت ربوبیت کا یقین ہمارے دلوں کی گہرائیوں میں اتر جائے. ایک اللہ ہی کرتے دھرتے. اس لیے اقبال کہتے ہیں بتوں سے تجھ کو امید ہے اور خدا سے نا امیدی, مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے. بھئی ان کا کوئی بھی بت ہو, سونے کا ہو, شرابی کو پکڑ لاؤ, چھاکٹے کو, اس کو پوچھو اس سے کچھ ہوتا ہے, نفع نقصان, تو وہ کیا کہے گا, اس سے نفع بھی نہیں ہوتا نقصان بھی نہیں ہوتا. آپ بولے تو میں اس کے اوپر پیشاب کی دھار ماروں. ہاں کون کہے گا, شرابی چھاکٹا. رات بھر میں کشی کی, صبح میں توبہ کر لی, رند کے رند رہے, ہاتھ سے جنت لگے گی. وہ شرابی بھی کہے گا, آپ بولے تو ابھی پیشاب کی دھار ماروں, لیکن نمازی کو پکڑ لاؤ, پوچھو اس سے کچھ ہوتا ہے, ہاں ہوتا ہے. اس کو پگھلاؤ اور چکٹی اور بسکٹ بناؤ تو اس سے سب کچھ ہوتا ہے. اقبال کے کہنے کا مطلب ہی یہ ہے, بتوں سے تجھ کو امید ہے. یہ دنیا اور دنیا کی جتنی چیزیں ہیں یہ سب بت ہے اور اللہ کا غیر ہے. جبریل امین بھی بت, میکائیل علیہ السلام بھی بت, جنت بھی بت, جہنم بھی بت, یہ سب اللہ کا غیر ہے. اس لیے اس رب کریم کو پہچانے, اس رب کی ربوبیت کا یقین ہمارے دلوں کی گہرائی میں اتر جائے. جس کی زندگی میں ایک وحدہ لا شریک کے ہونے کا یقین نہیں ہوگا وہ کافر ہے. کافر بننے کے لیے ہلدی لگانے کی ضرورت نہیں, چوٹی لگانے کی ضرورت نہیں. جس کو اللہ کے غیر سے زندگی کے بننے کا یقین ہے وہ کافر ہے. اس لیے دیکھو مسلمانوں کی زندگی آج پچرنگی ہے. دیکھو چل پھر کر مسلمانوں کی زندگیاں پچرنگی ہے. حالانکہ ہم کو اللہ پر یقین ہے, آخرت پر ایمان ہے, اور اچھی بری تقدیر پر ایمان ہے, اور فرشتوں پر ایمان ہے, لیکن زندگیاں پچرنگی ہے. اس لیے کہ ایمان تو ہے لیکن یقین نہیں ہے. ایمان اور یقین یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں. اس لیے بڑے پیر سیدنا عبد القادر جیلانی غوث سمدانی قطب ربانی اپنی کتاب فیوز یزدانی میں لکھتے ہیں, تیرے پاس اسلام ہی نہیں ہے تو ایمان کہاں سے آ گئے. پھر کہتے ہیں
تیرے پاس ایمان ہی نہیں ہے تو یقین کہاں سے آئے گا؟ تو تین چیزیں ہو گئی، مسلمان ہونا، صاحب ایمان ہونا اور صاحب یقین ہونا۔ اس لیے دیکھو مسلمان کی زندگیاں پچرنگی کیوں؟ یقین نہیں ہے، ایمان الگ ہے، یقین الگ ہے۔ بھائی میں مثال دوں آپ کو، آپ کے اون میں کوئی تیر انداز ہے، 40 سال سے کبھی اس کا نشانہ خطا نہیں کیا، 40 سال گزر گئے، وہ آئے عید کے دن سب کو جمع کرے اور کہے تم کو مجھ پر ایمان ہے، 40 سال سے کبھی ہمارا نشانہ خطا نہیں کیا، ہم سب کیا کہیں گے؟ ہاں ہم کو آپ پر ایمان ہے، 40 سال سے آپ کا نشانہ کبھی خطا نہیں کیا۔ پھر وہ کہے اچھا تم میں سے ہر ایک اپنے سر پر موسمبی رکھو، ہم گولی سے یا تیر سے اس کو اڑائیں گے۔ تو ہم میں کا ہر ایک کیا کہے گا؟ اگر مگر پھر بھی پتہ نہیں کیا ہوگا۔ لیکن اس کے ساتھ جو 40 سال سے اس کا چیلا رہتا ہے اور اس کا خادم رہتا ہے، وہ یوں کہے گا آقا یہ سب کو تو آپ پر ایمان ہے تو موسمبی رکھنے کو تیار نہیں ہے، مجھے آپ پر ایمان بھی ہے اور یقین بھی ہے، میں موسمبی نہیں نیمبو رکھنے کے لیے تیار ہوں۔ ایمان الگ ہے، یقین الگ ہے۔ اسی کو اقبال کہتے ہیں آگ ان کی پھونک دیتی ہے برناؤ پیر کو، لاکھوں میں اگر ہو ایک صاحب یقین۔ ہاں اس لیے مسلمان ہونا، صاحب ایمان ہونا اور صاحب یقین ہونا۔ ہمارے بھائی فضل کریم قصہ سناتے تھے، ایک کفن چور کا انتقال ہو گیا، وہ اس کا کام تھا کفن چرانا، کفن چرایا کرتا تھا، یہ اس کا دھندا تھا۔ پھر بعد میں تو اس کو احساس ہو گیا، توبہ کر لی اور اللہ کا ولی بن گئے۔ اللہ کا بھی عجیب نظام ہے۔ ہاں احساس و عمل کی چنگاری جس دل میں فروزہ ہوتی ہے، اس آنکھ کا آنسو موتی ہے، اس لب کا تبسم ہیرا ہے۔ فضیل ابن عیاض رحمت اللہ علیہ تشریف لے جا رہے تھے ڈاکہ ڈالنے کے لیے۔ اس زمانے کے ڈاکے کے آلات تھے، وہ ایک جانور ہوتا تھا، کس کے اس کو رسی باندھ دی جاتی تھی، کتنی منزلہ عمارتوں اس پر ڈال دیا جاتا تھا اور اس کے بعد چور چڑھ جایا کرتے تھے۔ آج کے زمانے میں تو پھٹاکڑی لے لو، رکھ دو تو آدمی سب کچھ نکال دے گا۔ چڑھ رہے تھے، گو کو ڈال دیا، چڑھتے چڑھتے آواز آئی الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ۔ مومنین کے لیے ابھی وہ وقت نہیں آیا کیا؟ او مومنوں، مسلمانوں، او ان کے نوجوانوں، ان کے مسلمانوں، کیا ابھی اتنے حالات کے بعد وہ وقت نہیں آیا کہ تم دین پر آ جاؤ؟ ایک رب کریم نے جو دین تمہارے لیے پسند کیا ہے، جس دین کو لے کر حضرت رسول پاک کو بھیجا ہے، جس دین کے خاطر انبیاء نے، صحابہ نے، تابعین نے، تبع تابعین نے اور چاروں سلسلے کے لاکھوں اولیاء کاملین نے اپنی زندگی کو کھپایا ہے، کیا ابھی وہ وقت نہیں آیا؟ باطل اتنی زور سے طاقت سے چلتا ہے، اتنا دندناتا ہے۔ او مومنین، او مسلمانوں، کبھی کیا اب تک یہ وقت نہیں آیا کیا؟ کس خواب غفلت میں سوئے ہو؟ یہ عربی جانتے تھے، عرب جانتے تھے، عربی زبان جانتے تھے۔ آواز آئی الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ۔ مومنین کے لیے وہ وقت نہیں آیا کیا؟ عربی داتے سمجھ گئے، وہیں رک گئے، کہنے لگے الآن الآن، وقت آ گیا۔
उतर गए और वो पक्के थे सब, जिसका जितना लिया था सब दे दिया, फुज़ैल इब्न अयाज बन गए और विलायत का ताज पहन लिया। अल्लाह का अजीब निजाम है, इसलिए घबराओ मत। सुबह का भूला शाम में घर आ जाए उसको भूला नहीं कहते, रास्ता खुला है, अल्लाह की मारिफत को हासिल करे आदमी। खैर, बात दूसरी तरफ चली जाएगी। वो कफन चोर था, उसका धंधा था कफन चुराया करना, बाद में उसको तौबा कर ली, लेकिन एक बात उसके खटकती रहती थी। हजारों कब्रें खोदी और लाखों कब्रें खोली, लेकिन एक का भी चेहरा जो है वो किबले की तरफ नहीं था। भाई, कब्र में सुलाते हैं तो थोड़ा सा रुख किबले की तरफ करते हैं, लेकिन एक का भी रुख किबले की तरफ नहीं था। ये बात उसको खटकती रहती थी। वो किसी आरिफ के पास चला गया। हाँ, इसलिए मोमिन जो है वो साहिब हाल होता है। उसका ईमान का पारा कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे। आरिफ जो है वो साहिब मकाम होता है। अब यहां बहस है, अल ईमानु यजीदु व यनकुस, ईमान बढ़ता है घटता है। अब आरिफीन का, मेरे वालिद मेरे शेख बड़ा अच्छा जवाब देते थे कि आरिफ का जो मकाम है और ईमान का जो पारा है वो बढ़ता रहता है, घटता नहीं। कभी कोई गलती हो जाए अलग बात, तो आरिफ साहिब मकाम होता है। वो किसी आरिफ के पास गया। हम भी फतवा मांगते तो अधकचरे आदमी से फतवा ले लेते, क्यों? गली निकालने। हाँ, गली निकालने का मसला होता है, वरना मेरा अंदर का मुफ्ती बहुत जोरदार है, इसको पूछो। किसी से झगड़ा हो जाए, किसी से कोई मसला हो जाए, रात में इसको मुफ्ती को पूछो, तूने गलत किया या वो गलती पर था, सब कुछ सही सही बताएगा। अरे बताता है, नहीं बताता, लेकिन गली निकालनी होती है। मसला हमारा जी के चोचलों का होता है, इसलिए हम क्या करते हैं, अधकचरे के पास चले जाते हैं। ये किसी आरिफ के पास गया और जाकर कहने लगा, मैंने हजारों कब्रें खोदी और खोली, मुर्दे को सुलाते हैं, सर शिमाल की तरफ, पैर जुनूब की तरफ, थोड़ा सा रुख किबले की तरफ, लेकिन किसी का भी रुख किबले की तरफ नहीं था। क्या वजह है इसकी? तो आरिफ ने बतलाया कि वो जितने मरने वाले थे उन सबको अल्लाह पर ईमान था, लेकिन यकीन नहीं था। यकीन ये बहुत बुलंद चीज, आग उनकी फूंक देती है, वरना वो पीर को लाखों में अगर हो एक साहिब यकीन, एक आदमी। इसलिए हम सब की जिंदगियों में ईमान है। मैं नहीं कहता, मैं ये नहीं कहता कि हम सब के पास ईमान नहीं है ईमान। हम अपने ईमान का जायजा लें। भाई, एक चम्मच में पानी है, वह इनकार नहीं कर सकता कि पानी नहीं। भाई, एक गिलास में पानी है, वह इनकार नहीं कर सकता कि पानी नहीं है। भाई, चम्मच में पानी है, हलक को तर कर सकता है, प्यास को बुझा नहीं सकता। भाई, गिलास में पानी है, प्यास को बुझा सकता है, वुजू नहीं हो सकता। भाई, एक लोटे में पानी है, वुजू तो हो सकता है, गुस्ल। तो ये सब पानी है। हम सब के पास ईमान है, लेकिन है तो कैसा? मस्जिद के बाहर सर पे टोपी नहीं रखवाता, अब तो माफ करना, मस्जिद में भी सर पे टोपी नहीं रखवाता। शादी में, गमी में, मुसलमान की शादी में भी होटल और गैरों की शादी में भी होटल। सिचुएशन ऐसा होता है। निकलने वाला जब निकल रहा हो तो कोई आदमी टेबल पर बैठा है, उसके पास सौंफ है, वरियाली है, बहुत सारी मुंह साफ करने की चीजें हैं। बज़बाने हाल कहता है, हमारी होटल का खाना खाया है,
بل پیمنٹ کر کے جاؤ۔ مسلمان چہرے پہ داڑھی نہیں رکھے، غیر سر پہ چوٹی نہیں رکھے۔ مسلمان کے یہاں بچہ حمل ٹھہرے تو 7 مہینے پر گود بھری جائے، غیروں کے یہاں کھوڑا بھرا جائے۔ مسلمان محرم میں ناچے تو غیر گنپتی میں ناچے۔ کیا فرق ہے؟ اسی لیے اقبال کہتے شور ہے ہو گئے دنیا سے مسلمان نابود، ہم یہ کہتے ہیں کہ تھے بھی کہیں مسلم موجود۔ اقبال کا تو دعویٰ ہے مسلمان تھا ہی کہاں؟ تو پھر 100-125 سال پہلے کیا سب گنگارام تھے؟ اقبال کے کہنے کا مطلب کیا؟ ہاں اس کو سمجھنا پڑے گا۔ اقبال کے کہنے کا مطلب کیا ہے؟ میرے والد، میرے شیخ، میرے پیر کامل مثال دیتے تھے، بھائی جنگل سے ایک بھیڑیا آ رہا تھا، گدھا، اس کو مل گیا شیر کا کھول، اس نے پہن لیا، اوہو میں تو شیر بن گیا۔ اب اون کی طرف جب چلنے لگا، بستی کی طرف، تو بستی والوں نے دیکھا میاں بہت بڑا شیر آ رہا ہے، تو سب بھاگنے لگے۔ اتنے میں وہ گدھے نے سوچا کہ ذرا آواز کر دے تو لوگوں کے پجامے خراب ہو جائے، لاؤ تھوڑا آواز کر دے۔ پرواز ہے دونوں کی صحیح ایک گگن میں، کرگس کا جہاں اور شاہی کا جہاں اور۔ گدھا شیر کی آواز لاتا کہاں سے؟ اس نے جب اپنی آواز لگائی تو لوگوں نے دیکھا کہ میاں یہ تو گدھا ہے جس نے شیر کا کھول پہنا ہے۔ پلٹے اور اتنا مارا کہ ہڈی پسلی ایک کر دی۔ بالکل ٹھیک اسی طرح ہم سب نے مسلمان ہونے کا کھول پہنا ہے، اندر میں کچھ اور ہے۔ موت آئے گی وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، سینوں میں کیا لے کر آئے نکالو، اندر میں کچھ اور ہے۔ منسپلٹی کے دفتر میں ہمارا نام مسلمانوں میں ہے، گرام پنچایت میں مسلمان ہیں، لیکن ہم اللہ کے دفتر میں بھی مسلمان ہے کہ نہیں دیکھنا چاہیے۔ دلیل دیتے ہیں اقبال۔ ہاں اقبال عارف تھے، عارف۔ میرے والد، میرے شیخ فرماتے تھے لوگ شاعر کہتے ہیں لیکن میں اس کو عارف کہتا ہوں، اللہ کو پہچاننے والے، اس لیے اقبال کو ہم بہت پسند کرتے۔ دلیل دیتا ہے وضع میں تم ہو نصارا تو تمدن میں حنود، یہ مسلمان جسے دیکھ کر شرمائے یہود۔ یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو تو بتاؤ مسلمان بھی ہو۔ اقبال نے تینی برادریوں کا ذکر کیا تو شیخ ناراض نہ ہو جائے، ملک ناراض نہ ہو جائے، منصوری ناراض نہ ہو جائے، انصاری ناراض نہ ہو جائے، وورا پٹیل ناراض نہ ہو جائے۔ اشعار یہ ناپ تول کر بنائے جاتے ہیں، اور یہ برادری اور یہ جو ہے خاندان، یہ کوئی شرافت اور کرامت کی چیز نہیں ہے۔ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، اور لوگوں ہم نے تمہیں قبائل میں، تمہیں خاندانوں میں، تمہیں ذات میں، برادریوں میں اس لیے تقسیم کیا ہے تاکہ تم پہچانے جاؤ۔ اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، اللہ کے نزدیک اگر کوئی مکرم ہے اور کوئی اگر جو ہے اللہ کے نزدیک عزت والا ہے، اتقاکم، جو اللہ سے ڈرنے والا ہو۔ اس لیے اقبال کہتے ہیں یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ تم مسلمان بھی ہو۔ دیکھنا چاہیے آدمی کو ہم مسلمان بھی ہے یا نہیں۔ ہمارا چلنا، ہمارا پھرنا، ہمارا دیکھنا، ہمارا لوگوں سے ملنا جلنا، یہ ایمانی صفات پر ہے یا پھر غیروں کے صفات پر ہے، ہمیں دیکھنا چاہیے۔ اس لیے کہ اعمال کروڑوں کر کے ہم چلے گئے، لیکن اگر ایمان کے بغیر چلے گئے تو اعمال کا ایک کوڑی کا بھاؤ نہیں آئے گا۔
जन्नत में जाने के लिए ईमान का होना शर्त है और जहन्नम से बचने के लिए ईमान का होना शर्त है। इसलिए अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आकर ये बतलाया, बात बहुत आगे निकल चली कि तुम्हारी पैदाइश से लेकर मौत तक की जिंदगी बन जाए, फिर जब तुम्हारे जाने का वक्त हो 500 फरिश्ते तुमको लेने के लिए आए हो, हर एक के हाथ में रेहान के गुलदस्ते हो, हर आने वाला तुम्हें नई नई खुशखबरी सुना रहा हो और तुम्हारी रूह को तुम्हारे बदन से ऐसे निकाला जाए जैसे गोंदे हुए आटे से बाल को निकाला जाता है, और घर से लेकर कब्रिस्तान तक तमाम फरिश्ते तुम्हारी रूह का इस्तेमाल कर रहे हो। देखो 500 आगे और हर एक तुम्हारी रूह का इस्तेमाल कर रहे हो। जब तुम्हें कब्र में रखा जाए तो एक हूर जाहिर हो जिसके गले में मोतियों का हार हो, तुम उसकी तरफ लपको और वो हार टूट जाए और मोती बिखर जाए और दोनों चुनने में लग जाए और हश्र कायम हो जाए। कब्र का जमाना यूं गुजर गया और हश्र में नूर के टीलों पर सैर व तफरी का मौका मिल गया और हमेशा हमें की जन्नत में दाखिल कर दिया गया। मुसलमान को पूछो जन्नत क्या है, जीम नून का कुछ जानता ही नहीं। जन्नत क्या है और अल्लाह क्या नेमतें देने वाले हैं। एक अदना दर्जे के जन्नती को, जिसको सबसे आखिर में जन्नत में दाखिल किया जाएगा, इस दुनिया से 10 गुनी बड़ी जन्नत का मालिक बनाया जाएगा। ये जितने दुनिया का रकबा है और एरिया है, ऐसे 10 रकबे और 10 एरिया मिला लिए जावे, इतनी बड़ी जन्नत का मालिक एक अदना दर्जे के जन्नती को बनाया जाएगा, जिसमें दूध की नहरें होगी, शराब की नहरें होगी, शहद की नहरें होगी, और वो भी जन्नती के इशारों पर बहेगी। जन्नती जन्नत के मेवों पर खड़ा होगा, ऊपर से एक परिंदा उड़ता हुआ जाएगा, इसके दिल में ख्याल आएगा, काश कि मैं दुनिया में होता, इस परिंदे के भुने हुए कबाब खाता। दिल में आएगा और कबाब भुन के हाजिर हो जाएगा। यहाँ तो बेगम को एक हफ्ते से फरमाइश करते, बेगम कबाब बनाओ। वो कहती है आज स्कूल भेजना है बच्चों को, आज मदरसा भेजना है, आज घर का रेनोवेशन करना है, आज बस तुमको तो खाने की पड़ी है। लेकिन वहां दिल में आया और कबाब भुन के हाजिर हो जाए, बदहजमी नहीं होगी, खट्टी डकारे नहीं आए। 40 साल तक जन्नती जन्नत के मेवों को खाएगा, एक खुशबूदार डकार आवेगी, खाना हजम हो जाए। जुमा के दिन मेला लगेगा, उर्स भरेगा, बाजार भरेगा। निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह के यहाँ साल में एक दफा उर्स भरता है, लेकिन अब चूंकि शक्लें गलत हो गई तो इसको हराम करार दे दिया, वरना अब्दुल कुद्दूस गंगोही रहमतुल्लाह अलैह के यहाँ सीमा होता था। हाँ, इसलिए हमारे यहाँ दावत भी है, तालीम भी है और तस्किया भी है। हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे, इल्मे तरीकत का सीखना वाजिब है और बैत होना सुन्नत है। तरीकत भी है, हकीकत भी है, मार्फत भी है। हुजूर ऐसा तरीका लेकर आए हैं, उस तरीके में सब कुछ मौजूद है। हमारे साथी कभी कभी गुलू कर जाते, बस तबलीग ही एक काम है ना। मेरे वालिद मेरे शेख फरमाते थे, ही और भी का मसला है, तबलीग भी काम है, खानका भी काम है, मदरसा भी काम है। मदरसे वालों को चाहिए वो खानका वालों की मुखालिफत न करे, तबलीग वालों की मुखालिफत न करे। दाइयों को चाहिए, दावत में चलने वालों को चाहिए वो खानका वालों की मुखालिफत न करे। किसी को हकीर समझने की मुझे और आपको किसने परमिशन दी? हम किसी को हकीर नहीं जान सकते। हर एक काम ये हुजूर की नयाबत में मिला है। दावत, तालीम और तस्किया। मेरे वालिद मेरे शेख मिसाल देते थे, दावत की मिसाल ऐसी है जैसे मेरे अंदर में रूह, खानका की मिसाल ऐसी है
جیسے میرے اندر میں دماغ اور علم کی مثال ایسی ہے جیسے میری آنکھیں. بھئی کوئی آدمی کہے دماغ ہونا چاہیے، روح ہونی چاہیے، آنکھیں نہ ہو تو چلے، تو اندھا آدمی تو بیچارہ بس سے ٹکرائے گا، کبھی غیر محرم سے ٹکرائے گا، وہ ایک چانٹا لگائے گی اور کہے گی ایڑا بن کے پیڑا کھاتا ہے، تو وہ کہے گا بہن آنکھیں کھلی ہے، مجھے نظر نہیں آتا. اب کوئی کہے آنکھیں ہونی چاہیے، روح ہونی چاہیے، دماغ نہ ہو تو چلے، تو ایسے پاگل آدمی کو دیکھ کے تو بڑے بڑے سورما راستہ بدل لیتے. ہاں میاں پاگل کے ہاتھ میں پتھر ہے، دیکھے گا ادھر مارے گا ادھر، اور مشین گن پولیس والے کے ہاتھ میں بچہ بھی گزر جاتا ہے. کیوں؟ پولیس والے کے ہاتھ میں، عقل مند کے ہاتھ میں. کوئی کہے آنکھیں ہونی چاہیے، دماغ ہونا چاہیے، روح نہ ہو تو چلے، تو باغ میں لگتا نہیں، صحرا سے گھبراتا ہے دل. اب کہاں لے جا کے بیٹھے ایسے، یہ تو مردہ ہے، دفن کرو. تو دماغ بھی ہونا چاہیے، آنکھیں بھی ہونی چاہیے، روح بھی ہونی چاہیے. اب آپ کہیں گے پھر کون سا کام پہلے، کون سا دوسرا، کون سا تیسرا؟ ہمارے مولانا سعید احمد مکی رحمت اللہ علیہ کو کسی معترض نے اعتراض کیا. اعتراض کرنے والے ہر جگہ ہوتے ہیں، ہاں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم غلطیاں کرتے چلے جائیں، سمجھے؟ ہاں، کپڑے والوں میں پیچھا ایسا بہت کیوں اعتراض کرنا؟ بھائی تو بھی تو سدھر جا. اعتراض کرنے والے ہر جگہ ہوتے ہیں، کرتے رہتے ہیں. ان کی ٹوپی برابر نہیں، ان کی خانقاہ برابر نہیں، ان کا امامہ برابر نہیں، ان کی تصویر برابر نہیں، ان کی امامت برابر نہیں، ان کی اذان برابر نہیں، ان کا فلاں برابر نہیں. اس لیے غالب نے بڑی بڑی گالیاں دی ہیں. میرے والد میرے شیخ فرماتے تھے ہم نے اس کو بدل دیا، اعتراض کرنے والوں کی کمی نہیں سردار، ایک ڈھونڈو ہزار ملتے. زمانے نے تھوڑا اٹھار چڑھاؤ لایا، تو آخری زمانہ جب تھا تو میں نے کہا کہ حضرت آپ کی اجازت سے اس کو میں اور بدل دوں. کہا بدلو. میں نے کہا اعتراض کرنے والوں کی کمی نہیں سیف اللہ، بغیر ڈھونڈے ہزار ملتے ہیں. ہوتے ہیں ہر جگہ. کسی معترض نے اعتراض کیا، حضرت آپ کہتے ہیں دعوت پہلے، تعلیم پہلے، تزکیہ پہلے، اس لیے اللہ واسطے امت کو توڑ کا کام کوئی نہ کرے. جس شعبے میں کام کرتا ہو اس شعبے کا کام کرے، دوسرے شعبے کا احترام کرے، ان کی برائیاں بھی بیانوں میں نہ کھولے، ورنہ پھر لوگ اسی کو ہتھ گندے بناتے ہیں. اس لیے یہ غلطیاں بولنے والوں کو چاہیے نہیں کرے. امت بڑے حالات میں ہے، امت ویسے ہی ٹوٹی ہوئی ہے. اس لیے ہمارے بڑے حضرت جی مولانا یوسف صاحب بڑے درد کے ساتھ کہتے تھے، جس نے بنگالی کو بنگالی کہا اس نے امت کو توڑا، جس نے بہاری کو بہاری کہا اس نے امت کو توڑا، جس نے جو ہے وہ اتر پردیش والے کو یوپی کا بھیا کہا اس نے امت کو توڑا، جس نے گجراتی کو گجراتی کہا اس نے امت کو توڑا. ہم سب تو ایک ہے، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے، محمود و عیاض، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. ہم سب ایک مسلمان ہیں، بکھرے تو پھر زمانے کی ٹھوکر میں آ گئے. اقبال کہتے بکھرے تو پھر زمانے کی ٹھوکر میں آ گئے، متحد ہوئے تو زمانے پہ چھا گئے. تعداد یوں تو 313 کی تھی مگر ہم لزن ہوئے تو ہزاروں پہ چھا گئے. ذرا سی تعداد ہم لزن ہوئی، آپ دیکھو آج پھر دیکھو ذرا سے 25 لاکھ، لیکن سب متحد ہو گئے تو پھر اب گھٹنے ٹیکنے کو آ رہا. ہاں یہ ول پاور پیدا کرو، یہ قوت یقین پیدا کرو، چلتے رہنا گاؤں در گاؤں اور بستیاں گننا اور گاؤں گننا. یہ گاؤں گننے کی بستیاں گننے کی محنت نہیں ہے. اندر کا ول پاور تیار کرو. ایک اللہ سے سب کچھ ہوتا ہے، اللہ کا غیر اس دنیا میں کچھ نہیں کر سکتا. میرے والد میرے شیخ فرماتے ہیں پہلا طوفان جب کشمیر کا ہوا تو اکثر طوفان یہ اسی لیے ہوتے ہیں کہ سیاسی لوگ کچھ نہ کچھ اپنی
روٹیاں سیکتے ہیں۔ اس وقت جو ہے وہ کسی نے کہا کہ تبلیغ جماعت والے بھی، سینٹرل انویسٹیگیشن بیورو کا آفیسر تحقیق حال کے لیے پہنچا تھا، تو کسی نے کہا تبلیغ جماعت بھی یہاں آئی ہے۔ یہ تبلیغ جماعت جو ہے نا وہ غیروں نے نام دے دیا، ہم نے قبول کر لیا، ورنہ ہمارے حضرت امام الیاس صاحب کو کسی نے پوچھا، غالباً مولانا عبید اللہ صاحب بلیاوی نے، کہ بھائی یہ نام کے رکھنے کی ضرورت پیش آ جائے تو اس کا نام کیا رکھے؟ حضرت نے فرمایا کہ تحریک ایمان، ایمان میں حرکت دینے والی۔ حضرت نے نہیں، خیر بات آگے چلی جائے، تحقیق حال کے لیے پہنچا تو کسی نے کہا یہ تبلیغ جماعت والے بھی آئے ہیں، بلایا، بھائی تمہارا کیا کہنا ہے، تم کیا کہتے ہو؟ کہا نہیں ہم تو 6 باتیں کہتے ہیں، ایک اللہ سے سب کچھ ہوتا ہے، اللہ کا غیر کچھ نہیں کرتا، نماز 5 وقت کی نماز پڑھو، علم کی روشنی میں زندگی گزارو، اللہ کے دھیان کے ساتھ زندگی گزارو، تمام انسانیت کا جو ہے وہ حقوق کو ادا کرتے ہوئے اچھے اخلاق کے ساتھ زندگی گزارو، تمام اعمال اخلاص نیت کے ساتھ کرو، نیتوں کے خلوص کے ساتھ، اور جو جان مال اللہ نے دیا ہے وہ منشاء خداوندی پر لگا دو۔ اس نے پوچھا اس میں کوئی جہاد کا پروگرام ہے؟ تو کہا نا ہم تو یہ 6 بات کہتے ہیں۔ تو کہا کہ تمہارا پہلا اور چھٹا آخری نمبر اس کے اندر کھلا جہاد۔ پھر اس نے کہا جب اس اسپرٹ کے لوگ تیار ہوں گے، ایک اللہ سے سب کچھ ہوتا ہے، اللہ کا غیر کچھ نہیں کرتا، یہ جان اور یہ مال اللہ کی دی ہوئی امانت ہے، منشاء خداوندی پر لگاؤ، تو پھر سیکنڈری چیزیں دینے والے تو بہت مل جائیں گے۔ ہاں اس لیے بستیاں گننے کی، دیہات ڈولنے کی یہ محنت نہیں ہے، زبردست محنت ہے۔ اس وقت ائمہ کفر ہولے بن گئے، ان کو پتہ چل گیا دعوت دنیا میں چل پڑی، اب اللہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کرنے والا۔ اللہ کی سنت ہے اور اللہ کی عادت ہے، جب تک دعوت کو دنیا میں چلاتے نہیں حالات کو لاتے تھے۔ تاریخ اٹھا کر دیکھو آپ، موسیٰ علیہ السلام کی دعوت اور دعا نہیں چلی ابھی تو 400 سال میں فرعون کے سر میں درد بھی نہیں ہوا، 40 دن میں ایک پاخانہ کرتا تھا، کتنا مضبوط کوٹھا ہوگا۔ لیکن سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی دعوت اور دعا کو جب اللہ نے چلایا، ہاں اس لیے زبردست محنت ہے، ہم سب کو اور امت کے ایک ایک فرد کو، صوفی ہو یا وسط، عالم ہو یا جاہل، ہر ایک کو اللہ نے دعوت کے کام کے لیے بھیجا، تو ہم نے اس کا مضمون چھوٹا کر لیا۔ سب دعوت کے کام ہیں، سب دعوت کے کام ہے، بڑے دل کے ساتھ رہو، یہ سب دعوت کے کام ہے۔ اللہ نے اس امت کے ایک ایک فرد کو دعوت کے کام کے لیے بھیجا ہے اور دعا کا زبردست ہتھیار دیا کہ دعوت میں چلو اور در در چلو، لیکن دعوت کی محنت بے غرض بندوں میں، بے طلب بندوں میں بے غرض ہو کر کی جاتی ہے، اس لیے طبیعت چلتی نہیں۔ بھائی اشتہار بازی ہو، پوسٹر بازی ہو، نعرے بازی ہو، وہاں ہر آدمی کھڑا رہتا ہے کہ سیف اللہ خان کا بھی کچھ نمبر ہے۔ یہاں تو نہ بلے ہے، نہ وردی ہے، نہ نعرے ہے، عجب نفس امارہ پہ سنگین وارے ہے۔ دعوت کی محنت بے طلب بندوں میں بے غرض ہو کر کی جاتی ہے، اس لیے طبیعت چلتی نہیں۔ خیر بات بہت آگے نکل جائے گی، تو دعوت بھی چلے، تعلیم بھی چلے اور تزکیہ بھی چلے۔ دعوت سے دینی مزاج بنے گا، دین ہی میں کامیابی ہے، اس کا یقین ہمارے دلوں کی گہرائیوں میں اترے گا۔ جب اس کا یقین اندر میں اترے گا تو پھر اولاد کو آدمی دین سیکھنے کے لیے لگائے گا۔ حضرت امام الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، میں دعوت کی اس عظیم محنت کے ذریعے دین کے تمام شعبوں میں پانی پہنچانا چاہتا ہوں۔ میرے پردادا پیر
منشی جی اللہ دتا رحمت اللہ علیہ کے پیر کامل مولانا سید حسین احمد مدنی، میرے پیر حضرت سردار خان صاحب، ان کے پیر منشی جی، ان کے پیر مولانا سید حسین احمد مدنی، ان کے شیخ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی، ان کے میاں محمد خیر کبھی سناؤں گا، تو وہ جو تھے ان تک یہ بات پہنچی۔ حضرت جی مولانا الیاس صاحب فرماتے ہیں میں دعوت کی اس عظیم محنت کے ذریعے دین کے تمام شعبوں میں پانی پہنچانا چاہتا ہوں۔ تو حضرت نے اعتراض نہیں کیا۔ ہمارے گجراتی میں کہاوت ہے ادھورو گھڑو چھلکائی گھڑو، ارے ادھورا گھڑا ہوتا ہے نا چھلکتا بہت ہے، ادھورا آدمی کچرا آدمی چھلکتا بہت ہے۔ سوچا، اعتراض نہیں کیا، سوچا کیا واقعی دین کے شعبے سوکھ رہے جس کو پانی کی ضرورت ہے؟ سوچنے پر پتا چلا قطب الاقطاب مولانا سید حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ نے بہت سوچا اور اس کے بعد نتیجہ نکالا اور کہا کہ ہاں امت کے ہونہار بچے اور کمسن بچے، ہوشیار بچے، یہ تو باطل کی گود میں دیے جا رہے ہیں، اسکول میں کانوینٹوں میں دیے جا رہے، اور بدھو بچے، کم ذہن بچے یہ مدارس کے حوالے کیے۔ یہ تو ابھی 50-60 سال تبلیغ کی محنت چلی تو یہ بہار آئی ہے۔ دیکھو ہماری بات کو کوئی نیگیٹو نظریے سے مت سننا، بہت خطرہ لگتا ہے، ڈر لگتا ہے۔ لوگ کیا کرتے ہیں نیگیٹو نظریے سے سنتے ہیں۔ بھائی مغرب کے بعد میرے گھر کے سامنے سے کوئی شیشہ لے کر جا رہا ہے تو میرا نیگیٹو نظریہ ہوگا تو میں کیا کہوں؟ ایسے لوگ ہیں ابھی مغرب ہوئی نہیں، رات ہوئی نہیں اور شراب لے کے جا رہا، لیکن پوزیٹیو نظریہ ہے تو کیا کہوں گا؟ اس کی نانی ماں عمرے سے آئی ہے زمزم لے کر جا رہا ہے۔ کشف المحجوب ایک کتاب لکھی جس کے رائٹر اور مصنف بڑے صاحب نسبت بزرگ تھے، وہ کشتی سے سفر کر رہے تھے، ان کا سر صفا تھا۔ یہ ایام حج کی سنت ہے، بھائی کوئی روزانہ بھی اس کو کٹوائے اس کو اجازت ہے، ورنہ یہ ایام حج کی سنت ہے۔ تو وہ بال منڈوا لیتے تھے، تو ان کے سر صفا تھا۔ تو چند نوجوان منچلے ہو کشتی میں تھے، انہوں نے دیکھا کہ کوئی تو ہے نہیں، راستہ کٹنا چاہیے، تو کسی نے دیکھا کہ ڈھولک تو ہے، تو ایک نے جا کے ذرا سر پر یوں ہاتھ رکھا، دوسرے نے پھر ذرا زور سے، تیسرے نے پھر اور زور، یہاں تک کہ ان کا سر ڈھولک بن گیا۔ صاحب نسبت بزرگ تھے، آواز آئی، کشتی کو پلٹے۔ دیکھو نیگیٹو نظریہ ہوتا تو مسئلہ چوپٹ ہو جاتا، لیکن ان کا نظریہ پوزیٹیو تھا، اس لیے پوزیٹیو نظریہ رکھو۔ نیگیٹو نظریہ رکھو گے روز بیوی سے لڑتے رہو گے، اپنے پارٹنر کے ساتھ، اپنے سبورڈینیٹ کے ساتھ روز، اس لیے نظریہ پوزیٹیو رکھو۔ پوزیٹیو تھا، فرمانے لگے اگر کشتی ہی پلٹنا ہے تو ان کے دلوں کی کشتی کو پلٹ دو۔ لکھا ہے کہ وہ جتنے نوجوان تھے منچلے وہ سب اپنے زمانے کے ابدال بن کے دنیا سے گئے۔ اس لیے نیگیٹو نظریہ، میں کسی چیز کا رد نہیں کرتا، لیکن یہ تو دعوت کی محنت چلی ہے جس کے نتیجے میں یہ بہار آئی ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ اسی کی وجہ سے آئی ہے، نہیں، غلطیاں ہو جاتی ہیں، انسان ہے بھول جاتا ہے، اور چونکہ اس کو ہدایت اسی محنت سے ملی ہے تو شاید کبھی بول بھی جاتا ہے کہ اسی محنت سے جو ہے سب کچھ ہوگا، لیکن ایسا نہیں ہے۔ بھائی اس کو اس کے ذریعے سے ملا ہے تو یہ بول رہا ہے، یہ اس کی غلطی ہے، لیکن اس محنت کے ذریعے سے یہ دین کی بہار آئی ہے۔ ورنہ ہم نے آج سے
40-50 साल पहले इसमें जो बड़ी उम्र के हैं वो जानते होंगे। आते कि आ मारो नानलो तो बહુ હોશિયાર છે અને એન્જિનિયર બનાવો આપણે, આ જરા ડોપો છે। अरे कहते थे नहीं सुना, हम तो सब फरिश्ते हैं यार, हैं सुना ने? हाँ, आ मारो डोपो છે जरा, એને આપણે મલસાબ પાસે મોકલી દે। ऐसा सुना होगा? नहीं सुना तो अपने बाप दादा को पूछ लेना। ये दावत चली है तो ये फिर दीन की बहार आई। इसलिए तमाम शोबे दीन के जो है वो लायक एहतराम, तमाम शोबे। तो मैं मौलाना सईद अहमद मक्की की बात सुना रहा था, मोहतरिज ने एतराज किया, हजरत आप कहते हैं दावत भी, तालीम भी, तस्किया भी, फिर ये तीनों मेहनत है, तो इसमें पहला कौन, दूसरा कौन, तीसरा कौन? हजरत ने कहा देखो हम पहला दूसरा तीसरा नंबर नहीं देते, हम एक मिसाल देते हैं, तुम बात को समझ लें। कहा कि हाँ मिसाल दो। कहा कि एक शहजादी ने ऐलान किया, बादशाह की लड़की ने, हमारे चंद सवालात है, उनके जो माकूल जवाब दे दे हम उससे निकाह करेंगे। तो 3 मनचले बैठे थे। अरे आपके यहाँ बैठे होटल पर, टपरी पर, और शर्म आती है, दावत का काम करने वाले भी होटल और टपरियों पर और चौराहे पर बैठते हैं, बहुत शर्म आती है। नहीं, मुसलमान के मिलने की 3 जगह है, या मस्जिद में मिलेगा, मस्जिद में नहीं अपने घर में मिलेगा, घर में नहीं अपने हलाल कारोबार में मिलेगा, चौथी कोई जगह नहीं। मुसलमान की चौथी कोई जगह नहीं। जिस दिन चौथी जगह बन जाए, इस फकीर का जुमला याद रखना, उस दिन जिंदगी की पढ़ती शुरू हो जाए। बैठे थे मनचले, आपस में बात करने लगे। कुछ बात हुई, सुनी? हाँ सुनी। तेरे सुनी? हाँ सुनी। वो आएगी हाथ कि तेरे पास कुछ है कि अंगूठा छाप है? मौलाना यूनुस साहब पुना वाले की जबान में अंगूठा बहादुर है। वो दोनों में से एक ने कहा, अरे मेरे पास ऐसी दूरबीन है, यहां लगाओ दुनिया पूरी नजर आती है। वो दोनों ने कहा बहुत कमाल की चीज है भाई, बहुत कमाल की। वो तेरे पास कुछ है कि अंगूठा छाप है? तो कहा मेरे पास ऐसा प्लेन है कि यहां से उड़ाओ, दुनिया के जिस कोने में जाना चाहो पहुंच। अच्छा तेरे पास भी तेरे पास कुछ है? तीसरे ने कहा मेरे पास आबे हयात है, मरते को पिलाओ तो जिंदगी मिल जाए। तो वो दूरबीन वाले से दोनों ने कहा पहले देख तो सही, जिंदा है कि मर गई? हाँ ये पहले देखना है। उसने दूरबीन लगा कर देखा तो कहा ओहो, ये तो मौत और हयात के दरमियान झोले खा रही है। प्लेन वाले से कहा कब काम आएगा तुम्हारा प्लेन, उड़ाओ। उड़ाया, बादशाह के महल में पहुंच गए। आबे हयात वाले से कहा पिलाओ, उसको पिलाया तो जिंदगी मिल गई। अब तुम ही बताओ पहला कौन, दूसरा कौन, तीसरा कौन? तीनों की जरूरत है। उम्मत में वाड़ाबंदी हो गई, तबलीग वाले अलग, तसव्वुफ वाले अलग और मदारिस वाले अलग नहीं, तीनों मेहनतें हमारे जिम्मे। अब आप कहेंगे खान साहब हम तो ये तीनों मेहनतें कैसे करें, हम मौल साहब तो है नहीं, पढ़ा कैसे सकते? भाई पढ़ाना जरूरी नहीं है, तुम लोगों को तरगीब दो, अपने बच्चों को हाफिज बनाओ, आलिम बनाओ। हिफ्ज पर क्या मिलेगा, तुम्हें क्या मिलेगा, उसे क्या मिलेगा, लोगों को तरगीब दो। भाई तुम कहेंगे हम पीर तो है नहीं तो मुरीद कैसे बनाओ, तो जरूरी नहीं कि तुम मुरीद ही बनाओ, बल्कि लोगों को तरगीब दो। अल्लाह वालों के पास जाओ, अल्लाह वालों से मुंसलिक हो जाओ, अल्लाह वालों के बताए हुए अवराद व वज़ाइफ पढ़ो और उनकी मजलिसों में जाओ, गाहे गाहे उनसे मुलाकात करो, उनको तरगीब दो। अब आप कहेंगे कि तबलीग का काम तो हर आदमी कर सकता है, तो हर एक कर सकता है। तू ही न चाहे तो बहाने हजार है और तू जो चाहे तो राहे हजार। इसलिए तीनों मेहनतें हुजूर की नयाबत में इस उम्मत को मिली है।
لیکن دعوت یہ گھر گھر جا کر در در جا کر بے طلب بندوں میں بے غرض ہو کر کی جاتی ہے، اس لیے اس میں طبیعت چلتی نہیں، ورنہ ایسا عظیم راستہ ہے اللہ کو اپنے ساتھ کرنے کا راستہ ہے۔ میرے والد، میرے شیخ، میرے پیر کامل یوں فرماتے تھے کہ میرے دادا پیر کا حوالہ دے کر کہ منشی جی فرماتے تھے کہ جس قیمت پر چاہو اللہ کو اپنے ساتھ کر لو، پھر وہ اللہ وہ کریں گے جو تم چاہتے ہو۔ اس لیے جب 68 کی ریل آئی ہمارے یہاں تو منشی جی وہاں کہتے تھے کوئی اللہ والا تھا ہی نہیں، گجرات میں کوئی اللہ والا تھا ہی نہیں جو اس ریل کو روک دیتا۔ ہاں، اس لیے انبیاء کو دعوت کی محنت دی اور دعا کا ہتھیار دیا، اور جب بھی دعوت لکھو تو پہلے دال، دعا لکھو تو پہلے دال، اور ان دو دالوں کے درمیان جو آتا ہے اللہ اس کا کچومبر کر دیتے۔ تاریخ اٹھا کر دیکھو، سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی دعوت اور دعا کے مقابلے پر فرعون آیا، بحر قلزم میں لے جا کر اس کو غارت کر دیا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی دعوت اور دعا کے مقابلے پر نمرود آیا، اللہ تعالیٰ نے اس کو تہس نہس کر دیا۔ سیدنا محمد الرسول اللہ کی دعوت اور دعا کے مقابلے پر قیصر و کسریٰ آئے، اللہ تعالیٰ نے تہس نہس کر دیا۔ اس لیے بڑا عظیم کام ہے، بڑی عظیم محنت ہے، بصیرت کے ساتھ کرنا، اللہ کو ساتھ کرنے کی محنت ہے۔ ارے لوگوں، اللہ کو ساتھ کرنے کی محنت ہے، یہ تو جس دن دل پر کھلے گا اس دن پتہ چلے گا۔ میرے والد، میرے شیخ یوں فرماتے تھے، بیٹا اس محنت کی حقیقت جب کھل جائے گی راتوں کی نیند حرام ہو جائے گی۔ ہاں، اس لیے دن میں مخلوق کے پیچھے محنت کرنا اور رات میں اللہ کو منانا، اللہ کے سامنے گرم گرم آنسو بہانا، اس محنت ہی کے لیے ہم سب جمع ہوئے ہیں۔ تمام شعبے دین کے جو ہے وہ لائق احترام ہے، تمام شعبے کا کام ہم کو کرنا ہے، لیکن دعوت کی عظیم محنت کے ذریعے دینی مزاج بنے۔ اس کے لیے، اس محنت کو کرنے کے لیے اور سیکھنے کے لیے سب سے پہلے کہتے 4 مہینے لگاؤ۔